شیرہ بھی نہیں ہے تو بس ویسے ہی کھا لی، پانی روٹی کے پانی لقمہ ڈال کے اوپر پانی کا گھونٹ بھر لیا۔ سال ہا سال ایسے گزرے اور منہاج القرآن شروع کر چکا تھا۔ منہاج القرآن باہر شادمان سے کار لے کے آتے تھے مجھے لینے کے لیے، اندر فاقے کرتا تھا اور باہر خوب حشاش بشاش کار میں بیٹھ کے جاتا تھا۔ اللہ کی شان ہے، ہم اس میں خوش ہوتے تھے، ہم سکون سے لذت پاتے تھے۔ تو اور بیٹے جب میں لا کالج ہاسٹل جس زمانے کی بات بتا رہا ہوں تو میں ہاسٹل کا وارڈن تھا۔ 800 طلبہ میرے ہاسٹل میں رہتے تھے۔ کتنے؟ اور 800 طلبہ کا میس پکتا تھا۔ 800 طلبہ کی روٹی پکتی تھی میرے ہاسٹل میں، سالن پکتا تھا، 2 میس تھے۔ کتنے؟ تو جو ملازمہ تھی، ایک دن ملازمہ نے کہا بیگم صاحبہ سے کہ آپ صاحب سے کہیں کہ جس دن وہ آپ ملازموں کو ساری سمجھ آ گئی ہوئی تھی حالات کی، تو انہوں نے کہا جس دن گھر میں پیسے نہیں ہوتے روٹی پکوانے کے تو آٹا گوندھ کے آپ ہمیں دے دیا کریں، میس جو ہے ہاسٹل کا، تو روٹی وہاں سے پکوا لیں گے، آٹا تو ہمارا اپنا ہوگا، پکوا لیں گے۔ تو یہ بات بیگم صاحبہ کی سمجھ میں آ گئی کہ آٹا اپنا ہے تو روٹی پکوانے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے کہا میں بات کروں گی۔ میں شام کو آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ جب ہم فاقہ کرتے ہیں بھوک کے تو آٹا ہوتا ہے کبھی، تو روٹی ہم لگوا لیا کریں ہاسٹل سے، تو یہاں ہزارہ روٹیاں پکتی ہیں، میس ہے، تنور ہیں، تو کیا وجہ۔ تو میں نے ایک بات کہی اور وہ زندگی بھر کے لیے ان کی سمجھ میں آ گئی۔ تو میں نے انہیں کہا بیگم صاحبہ کو نام سے، میں نے کہا بات یہ ہے کہ آٹا تو ہمارا ہوگا مگر جن لکڑیوں کی آگ جلتی ہے ان میں میرا پیسہ نہیں ہے، وہ طلبہ کے پیسے ہیں۔ میں ان طلبہ کے پیسوں اور ان لکڑیوں سے جلنے والی آگ سے روٹی پکا کے آپ کو کھلاؤں تو دوزخ کی آگ سے کیسے بچاؤں گا آپ؟ یہ میں نہیں کہا، ان کی سمجھ میں آ گئی بات۔ لہٰذا وہ پھر فاقوں پر زندگی گزرتی رہی۔ تو اور میں نے 2 سال گزارے بطور وارڈن، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ہاسٹل میں 2 سال تک جو سالن پکتا رہا اس کا ذائقہ کیا تھا، کبھی چکھ کے نہیں دیکھا۔ طلباء سے رپورٹ لیتے تھے، بڑا شاندار کنٹرول کیا۔ اس زمانے چینی جو ہاسٹل میں آتی تھی 16 من چینی کا کوٹا راشن کارڈ پہ مقرر چلا آ رہا تھا، اور پہلے جو وارڈن سپرنٹینڈنٹ تھے وہ جو چینی بچ جاتی تو بازار میں چینی کا ریٹ اس زمانے 16 روپے فی کلو تھا۔ 80 81 کی بات بتا رہا ہوں، کیا 16 روپے فی کلو، اور سرکاری ریٹ بیٹے 4 روپے فی کلو تھا۔ اب ہمارے راشن کارڈ پر جتنی چینی 2-2.5 کلو بنتی تھی افراد خانہ کے حساب سے، وہ چینی خریدتے 4 روپے کے حساب سے، جب ختم ہو جاتی تو 16 روپے فی کلو، اب کیسے خریدیں؟ لہذا پھر سارا مہینہ پریشانی میں پھیکا گزرتا، بچوں کے لیے بھی ہمارے لیے، چائے بھی پھیکی پیتے۔ تو ان کو رو 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 کے عادی کیا۔ تو وہ یہ کہ جب وہ چینی بچ جاتی تو پہلے سپرنٹینڈنٹ وہ بیچ کر 16 روپے کے حساب سے جیب میں ڈال لیتے تھے۔ میں نے وہ بچی ہوئی چینی ملازم جو ہاسٹل تھے کہ غریب، ان میں تقسیم کرنا شروع کر دی کہ آپ جائیں 4 روپے کے حساب سے۔ یہ کرنل احمد صاحب اور ہاسٹل والے لوگوں پرنسپلوں کے لیے ایک اچھی نشانی ہے کہ جو چینی بچ گئی جس کو جتنی ضرورت ہے 4 روپے کے حساب سے ہاسٹل کا یونیورسٹی کا جو بینک ہے بینک، اس میں پیسے ووچر کے ذریعے جمع کروائیں، رسید دکھائیں اور چینی تول کے لے جائیں، آپ کی مرضی بیچیں، آپ کی مرضی کھائیں۔ وہ غریب ملازمین کو میں دے دیتا تھا۔ تو ایک دن ملازمہ نے کہا بیگم صاحبہ سے کہ جیسے یہ 4 روپے کے حساب سے خرید لیتے ہیں چینی، تو آپ جو گھر میں پریشانی گزارتے ہیں تو 2-4 کلو ضرورت کی چینی آپ بھی 4 روپے فی کلو کے حساب سے پیسے جمع کروا کے خرید لیا کریں، ملازموں کی طرح آپ بھی جمع کروا کے پیسے خرید لیا کریں، اس میں کیا حرج ہے؟ بیگم صاحب کو یہ بات بھی سمجھ میں آئی، مجھ سے پوچھا کہ ہم پیسے دے کے خرید لیا کریں اوروں کی طرح جیسے آپ دیتے ہیں انہیں۔ تو میں نے کہا بات یہ ہے میں یہ کر سکتا ہوں، جائز ہے، مگر اگر جب میں پیسے دوں گا اور بینک میں پیسے جمع کراؤں گا تو پیسے جمع ہوتے ہوئے 2 آنکھیں دیکھیں گی۔ کتنی؟ کہ میں نے پیسے جمع کروائے ہیں اور خرید رہا ہوں پیسے دے کر، مگر چینی تول کر جب میرے گھر آئے گی تو اس کو 100 آنکھیں دیکھیں گی۔ پیسے جمع کراتے ہوئے 2 آنکھوں نے دیکھا ہوگا، چینی تول کے گھر آتے ہوئے سینکڑوں آنکھیں دیکھیں گی، تو میں کس کو صفائی دوں گا؟
کوئی کہے گا چینی فری جا رہی ہے، کوئی کہے گا پیسے سے، کوئی کہے گا اندھیر نگری ہے۔ میں نے کہا میں تہمت کا دبا کیوں لگاؤں اپنی جان پر، اس لیے یہ جائز ہے مگر میں جائز کام بھی نہیں کر سکتا، اس سے تہمت آئے گی۔ ان کو سمجھ میں آ گئی بات، تو اس طرح زندگی گزار لی۔ اور ایک دلچسپ بات یہ کہ 8 آنے یعنی 50 پیسے لگتے تھے یونیورسٹی بس کا کرایہ، یونیورسٹی بس کا، اولڈ کیمپس سے نیو کیمپس، نیو کیمپس سے اولڈ کیمپس، 8 آنے یعنی 50 پیسے۔ کئی دن ایسے ہوتے اور سال ہا سال ایسا رہا کہ وہ 50 پیسے ہی جیب میں نہیں ہیں۔ اب ناشتہ کر کے کپڑے پہن کے تیار ہو کے بیٹھ گیا ہوں، اب اولڈ کیمپس سے نیو کیمپس جانا ہے پڑھانے کے لیے، بس کا ذریعہ ہوتا تھا اور بس میں بیٹھ کے ٹکٹ لگتی تھی 50 پیسے کی، اب 50 پیسے ہی نہیں جیب میں۔ اسٹوڈنٹس کی 20 پیسے ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کی، اور لیکچرز پروفیسرز کے لیے 50 پیسے ہوتی تھی، تو 50 پیسے ہی جیب میں نہیں ہیں ٹکٹ کے۔ اب بس میں بیٹھ کے یہ تو نہیں ہو سکتا بس میں بیٹھا ہوں وہ ٹکٹ لینے آئے تو اب کیا کہوں گا، تو جیب خالی ہے، نہ واپس آنے کے پیسے ہیں، لیکن لیکچر دینا ہے، پہلا پیریڈ پڑھانا ہے۔ لیکن بیٹے میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، ایک دن ایسا نہیں آیا اور سال ہا سال گزرے کہ خالی جیب نکلا ہوں، اور دروازے سے نکلا ہوں تو کوئی کار اس دن لینے کے لیے نہیں کھڑی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس شخص کے پاس آج ٹکٹ کا پیسہ نہیں، تو کوئی سٹوڈنٹ کار لے کے دروازے پر کھڑا ہے، سر آج میری خواہش ہے میرے ساتھ آپ جائیں، بس میں نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک اس طرح پردے رکھتا ہے، اس طرح ایک دن پردہ نہیں اٹھنے دیا اس نے زندگی میں، کسی کو نہیں معلوم۔ تو چلے گئے، اب سارا دن پڑھا لیا، واپس آنا ہے، پھر پیسہ کوئی نہیں۔ جس دن جیب خالی ہوتی اس دن طلبہ منتیں کرتے، 2-3 پیچھے پڑ جاتے، کہتے سر آج میں چھوڑنے جاؤں گا، تو لے بھی آتے کسی کار پر، چھوڑ بھی جاتے۔ جس دن پیسے ہوتے اس دن کوئی نہ آتا، بس پہ آ جاتا، جس دن پیسہ نہ ہوتا اس دن کاریں آ جاتی۔ وہ کیا تھا، اتکار وال دل، تو وہ خود بندوبست کرتا ہے۔ کبھی کسی کو یہ اندازہ نہیں ہونے دیا گیا کہ سر کہتے تھے، اب لیکچرشپ کا زمانہ تھا پروفیسر، کہ سر کا کیا حال ہے۔ اس طرح پھر وہ زندگی ساری بیٹے فاقوں کے ساتھ بھی گزری، منہاج القرآن کا آغاز ہو گیا، اور ایسے حالات بھی آئے کہ حسین کی جب پیدائش ہوئی، بیٹے ایک اور بات بتاتا ہوں، جب حسین کی پیدائش کا وقت آیا تو پیسے نہیں تھے گھر میں، اور میں نے خطاب شروع کیا ایک جمعہ پر کہ زائد از ضرورت جو ہو اس کو خرچ کر دینا بہتر ہے۔ اگلے جمعے خطاب کرنا تھا تو حسین کی پیدائش کو 3-4 مہینے رہتے تھے ابھی، تو میں نے سوچا کہ اب ہم ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے گھر میں جمع کر رہے تھے کہ ہاسپٹل میں جب ڈیلیوری ہوگی تو ہاسپٹل کے اخراجات سنبھال کے رکھیں۔ تو 2-3 ہزار روپے جمع ہوا پڑا تھا کہ 4,000 یا 2-3 ہزار۔ تو خطاب کا ٹائم آ گیا اگلے جمعہ کو، بھئی زائد از ضرورت خرچ کرنا ہے، بہتر ہے۔ تو میں گھر آیا، میں نے بیگم صاحبہ کو بلایا، میں نے کہا اگلے جمعہ میں نے یہ خرچ کرنا، یہ خطاب کرنا ہے کہ ضرورت سے زائد خرچ کر دینا بہتر ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کیا؟ میں نے کہا یہ پیسے جو بچا بچا کے ہم نے رکھے ہیں تو ہماری ضرورت سے زائد ہی تھے نا۔ اگلے جمعے خطاب کرنا تھا تو حسین کی پیدائش کو 3-4 مہینے رہتے تھے ابھی، تو میں نے سوچا کہ اب ہم ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے گھر میں جمع کر رہے تھے کہ ہاسپٹل میں جب ڈیلیوری ہوگی تو ہاسپٹل کے اخراجات سنبھال کے رکھیں۔ تو 2-3 ہزار روپے جمع ہوا پڑا تھا کہ 4,000 یا 2-3 ہزار۔ تو خطاب کا ٹائم آ گیا اگلے جمعہ کو، بھئی زائد از ضرورت خرچ کرنا ہے، بہتر ہے۔ تو میں گھر آیا، میں نے بیگم صاحبہ کو بلایا، میں نے کہا اگلے جمعہ میں نے یہ خرچ کرنا ہے، یہ خطاب کرنا ہے کہ ضرورت سے زائد خرچ کر دینا بہتر ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کیا؟ میں نے کہا یہ پیسے جو بچا بچا کے ہم نے رکھے ہیں تو ہماری ضرورت سے زائد ہی تھے نا، جو ہر مہینے بچا کے رکھے۔ انہوں نے کہا زائد تو تھے لیکن ضرورت تو آنے والی ہے، آگے بچے کی پیدائش ہے، اس کے لیے رکھے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ اگلے جمعے میں سٹیج پر کھڑا ہوں گا، میری زبان بند ہو جائے گی، منہ نہیں کھول سکے گا، خطاب کر سکوں گا، میں کیسے کہوں لوگوں کو یہ بات؟